اب رہ گیا یہ پیشاب کے قطروں والا مسئلہ. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا. جو چیز نیچرل آپ کے باڈی کا حصہ ہے اس کو یہ بیماری سمجھے ہوتے ہیں. بیماری کو میں مانتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیماری نہیں ہوتی, وہ کئی لاکھوں لوگوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے. یہاں تو آپ جس نوجوان سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے بیماری ہے, جوان کیا بوڑھا کیا. مجھ سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی وہ جناب جی وہ استنجا کر کے وضو کر کے جیسے ہی پہلی رکعت نیت کی ہے تو لگا جیسے قطرہ نکل گیا. وہ کہتے ہیں جی کیا کریں. میں نے کہا جی کیا کریں, جا کے وضو دوبارہ کریں, کپڑے پاک کریں, اور کیا کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ریلیکسیشن مل جائے گی, جی ہمیں معاف ہے. اس طرح تو معاف نہیں ہوگا, پہلے آپ کو شرعی طور پہ مریض ثابت ہونا ہوگا. اس کے ثابت ہونے کے لیے یہ ہوگا کہ اسی سے اگر آپ یہ کاؤنٹر کوشچن کر لیں, یہ جس طرح کورونا کا چیک کرتے ہیں نا وہ, کہ خشک کھانسی تو نہیں آ رہی, سانس تو نہیں رک رہا, آپ کو بیماری قطروں کی ٹیسٹ بتا دیں, ان سے پوچھیں یہ قطرے آپ کو اس وقت آتے ہیں جب آپ نے پیشاب نہ کیا ہوا ہو. یعنی ایک بندہ صبح اٹھا ہے اس کو قطرے آنے شروع ہو جائیں, وہ کہے گا نہیں جب پیشاب کر کے فارغ ہو تو پھر قطرے آتے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا. ورنہ اگر یہ قطروں کی بیماری ہونا, جن لوگوں کو استغفر اللہ یہ ہوتی ہے, ان کا مثانہ کمزور ہوتا ہے, وہ عام حالت میں بھی ان کے قطرے نکلتے رہتے ہیں, وہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے. ان کو آپ پوچھیں تو یہ آپ کو کہیں گے ایک دو بار قطرہ آتا ہے پھر سکون ہو جاتا ہے. سکون اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نیچرل آنا ہوتا ہے, وہ آپ کو نکالنا ہوگا. اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا سائنٹیفکلی, آپ اگر اس کو سمجھ لیں. آپ کسی نل کے ساتھ کوئی ایک ربڑ کا لمبا پائپ جوڑ دیں, پیچھے سے نل کھول دیں, اس پائپ میں سے پانی نکلے گا, تھوڑی دیر بعد آپ نل کو بند کر دیں. تھوڑی دیر تو پانی نکلے گا, پھر پانی رک جائے گا کیونکہ پیچھے سے نل بند ہو گیا. لیکن وہ جو ربڑ کا پائپ ہے اس کی جو اندر والی دیوار ہے, ان دیواروں کے ساتھ جو پانی چپکا ہوا ہے وہ تو نہیں نکلا. اس کا ثبوت یہ, وہ جیسے ہی آپ یوں اس کو اٹھائیں گے پائپ کو, پھر آپ دیکھیں کتنا پانی اس میں سے نکل آئے گا. وہ پانی کہاں سے آیا ہے, ٹوٹی میں سے تو نہیں آیا, وہ اس کی دیواروں کے ساتھ تھا. اس طریقے سے پیشاب کی بھی ایک نالی ہے. پیشاب اگر مثانے سے لاک ہو جائے, جس طرح پیشاب آنے کے بعد نیچرلی لاک ہو جاتا ہے, تو پیشاب کی نالی کے دیواروں کے ساتھ تو پیشاب لگا ہوا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ہوتا ہے, اس کو نکلنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر چہل قدمی کرنی ہوگی. آپ ذرا کے پی میں چلے جائیں, پٹھان لوگ جسے ہم پنجابی میں وٹوانی کہتے ہیں, عربی میں سے الاستبراء کہتے ہیں. ابن ماجہ میں ایک روایت بھی ہے لیکن کمزور ہے, لیکن امام ابن ماجہ نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ شرمگاہ کو جھاڑنا ہے. ٹھیک ہے, یہ روایت لے کے, روایت کمزور ہے لیکن اوپر امام ابن ماجہ کا باب باندھنا اس حدیث کے اوپر, اس کو ایز اے ٹرم تو ثابت کرتا ہے نا, تو عملی تواتر بھی اس کے اوپر موجود ہے. آپ ہمارے یہ پٹھان بھائیوں کو دیکھیں, اکثر تبلیغی جماعت میں یہ پیشاب کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں, ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھاتے ہیں اور تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں اور اس قطرے کا آنے کا انتظار کرتے ہیں, جو انڈر گریوٹی آنا ہی آنا ہے, کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ جمع ہوگا اندر, کرتے 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 نکلے گا, ایک دم تو نہیں آئے گا کیونکہ پلین سروس تو نہیں ہے گلاس کی طرح کی, ظاہر ہے وہ گوشت ہے. پھر وہ کیا کریں گے, وہ اس کو پوچھیں گے, پھر آپ دیکھیں گے پھر وہ دوبارہ استنجا کریں گے, اسی پہنچنے پہ اکتفا کر دیں گے, ان کو قطرہ نہیں. ان سے ذرا پوچھیں ادھر کوئی نہیں ہے بیماری قطروں کی, پٹھانوں کو یہ بیماری کیوں نہیں لگی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے, ان کے کلچر میں یہ ان کو سکھائی جاتی ہے چیز. پنجاب کے کلچر میں یہ ہے نہیں ہے. یہ لوگ جناب پیشاب روکے ہوئے جناب اینڈ ٹائم پہ پہنچتے ہیں, جا کے استنجا تیزی سے کیا, اس کے بعد نماز پڑھ کے جیسے ہی نماز نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں لگتا ہے قطرہ آ گیا, اور لگتا نہیں ہو آ رہے ہوں جے, اور نماز کوئی نہیں جی ہوندی, اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے, کپڑے بھی دھونے پڑیں گے. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ویل بیفور ٹائم آپ اپنے آپ کو تیار کریں نماز کے لیے. یعنی اگر زہر کی نماز 1:30 بجے ہے تو آپ 1 بجے پیشاب کر لیں, اس کے بعد 5 یا 7 منٹ بعد ہی قطرہ آئے گا نا. جب وہ دوبارہ قطرہ آئے انڈر گریوٹی, تھوڑی دیر چہل قدمی کریں, وہ خود بخود آئے گا. جب وہ قطرہ آئے تو آپ دوبارہ سے استنجا کریں, لیکن دوبارہ استنجا کرتے وقت آپ نے پیشاب دوبارہ نہیں کرنا, ورنہ پھر آپ T0 پہ آ جائیں گے, 0 پہ, کیونکہ پھر وہ دوبارہ پروسیس شروع ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض کا سردیوں میں ایسے ہو جاتا ہے, بار بار پیشاب آتا ہے, پھر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے, تو وہ پھر آپ ٹھنڈے پانی سے استنجا نہ کریں, گرم سے کر لیں سردیوں کے اندر. اور پھر جب آپ اس طریقے سے انڈر گریوٹی جب وہ قطرہ آ رہا ہوگا نا, یا اگر وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے تو آپ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ واش روم میں جائیں
اور اپنے آپ شرمگاہ کو اس طریقے سے سونت لیں کہ اس کو آپ جس طریقے سے یعنی آپ گائے کا دودھ دھویا جاتا ہے اس طریقے سے آپ شرمگاہ کو سونتے تو وہ قطرہ باہر نکل جائے گا. لیکن وہ فوراً نہیں, تھوڑی دیر بعد, 5-7 منٹ بعد, پھر آپ کو سکون ہو جائے گا. میں کتنے لوگوں کو, نوجوانوں کو بتایا, ان کے مسئلے حل ہو گئے, ان کو دوبارہ قطرہ نہیں آتا. یہ جو کہتے ہیں نا کمزوری ہے, دوائی شوائی, یہ اس کی ضرورت ہی نہیں سر. یہ تو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے تو لاکھوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے. اگر کسی کو وہ بیماری ہو جائے پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کرے گا, نیچے انڈر ویئر پہنے, انڈر ویئر میں بھی اندر جو ہے وہ رکھے ٹیشو پیپر, کیونکہ قطرہ آئے گا تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہوگا. تو اس قطرہ آنے سے باقیوں کا اگر آیا تو وضو ٹوٹے گا, اس کا وضو اس نماز کے لیے نہیں ٹوٹے گا. ایک وقت میں ایک نماز پڑھ لے, اس کے بعد وہ باہر نکل کے اس ٹیشو پیپر کو ریموو کر دے. جن کو مسلسل یہ مسئلہ رہتا ہے ٹیشو پیپر چینج کرتے رہے, وہ اس طریقے سے چلاتے رہے. لیکن یہ آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں استنجا کریں گے تو یہ ایشو آپ کا ختم ہو جائے گا کچھ عرصے میں, چونکہ لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہے. اس طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے والا ایشو ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے تو بھائی کھانا پینا آپ اپنا کم کریں, بعدی چیزوں سے پرہیز کریں, چیزوں کو آپ میڈیکلی لے کے چلیں تو ایشو ایڈریس ہوں گے. اس کے باوجود اگر ایشو ایڈریس نہیں ہوتا پھر ایک نماز کے لیے آپ ایک وضو کریں گے, اگلی نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا ہوگا. اچھا, ایک بعض لوگوں نے وہ ابو داؤد میں وہ ایک حدیث ہے نا, اس کا ایک رزلٹ غلط نکال لیتے ہیں, بلکہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ جب تک تم آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو, سونگ لو, تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ اس بندے کے لیے جس کو وہم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے, کیونکہ ابو داؤد میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہے کوئی ایسی, اس کے لیے ہے کہ پیٹ کے اندر اس کو لگ رہا ہے جیسے آواز آ رہی ہے لیکن فزیکلی نہیں ہے, تو اس کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جب تک آواز یا اسمیل نہ آئے. لیکن جب آپ کو فیل ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو اب آپ نے باقی چیزوں کا انتظار نہیں کرنا, وضو ٹوٹ گیا. آپ کو فیل ہوا قطرہ نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا, آپ کو تو خود پتہ ہے. اچھا, وہ حدیث بھی ٹھیک ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے, ابن ماجہ کے اندر ہے, کہ نبی علیہ السلام وضو کرنے کے بعد اپنی رومالی کو, اس کو رومالی کہتے ہیں, سامنے والا جو حصہ ہے شلوار والا یا تہمت کا, اس پہ پانی چھڑکا کرتے تھے, وہ شک کو زائل کرنے کے لیے. لیکن اگر ایک شخص کو فیل ہو گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا ہے, اور اب وہ خام خواہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ جی یہ جو مجھے گیلا پن کا احساس ہے وہ رومالی کے گیلے ہونے کی وجہ سے ہے, تو یہ غلط ہے. یہ تو آخری درجے میں شک ختم کیا گیا کہ ونس آپ یہ کر دیں پھر اب آپ جو ہے نا وہ, اگر آپ کو گیلا پن محسوس ہو تو آپ کو یہ ذہن میں آئے گا کہ میں نے کپڑوں پہ جو پانی چھڑکا تھا یہ اس کی وجہ سے گیلا پن محسوس ہو رہا ہے, اور ایکچولی نہیں ہے. لیکن یہ اس کے لیے آپ کو نمبر آف ٹائم